سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں قومی رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے علماء اور مشائخ پر زور دیا ہے کہ وہ لوگوں کو سماجی مسائل سے متعلق آگاہی دینے کے لیے مسجد اور ممبر کا استعمال کریں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 1078 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ وبا سے متاثرہ 20 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے آج ایک سینئر بھارتی سفارتکار کو طلب کر کے بھارتی افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر حالیہ خلاف ورزی پر پاکستان کی جانب سے سخت احتجاج ریکارڈ کروایا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کی جانب سے ہندوؤں کو زمین خریدنے کی اجازت دینے کے فیصلے کے خلاف کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ اور پاکستان اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ میچز کی سیریز کا پہلا میچ راولپنڈی میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور تمام صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ ہوا۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی کانفرنسز اور محافل میلاد کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جن پر ان کی سیرت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے علماء و مشائخ پر زور دیا ہے کہ وہ لوگوں کو سماجی مسائل بشمول ماحولیاتی تبدیلی، صحت و صفائی اور مساوات سے آگاہ کرنے کے لیے مسجد اور ممبر کا استعمال کریں۔ وہ آج اسلام آباد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کے سلسلے میں قومی رحمت للعالمین کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ علماء کو کلین اینڈ گرین پاکستان، غذائی قلت، خواتین کے موروثی حقوق اور منتقل ہونے والی بیماریوں سے متعلق لوگوں کو معلومات فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر معاشرے میں مساوات، غریبوں کے حقوق، ماحولیاتی تحفظ اور صفائی پر توجہ دی۔ صدر مملکت نے اپنے تمام سماجی مسائل کے حل کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر نے کووڈ 19 کے خلاف کامیاب جدوجہد میں علماء کے کردار کی تعریف کی ہے۔ معاشی صورتحال پر بہتری کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھرے گا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے یورپی ممالک میں اسلام کے مقدس شخصیت پر ہونے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مسلمانوں کے جذبات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری محبت کا اظہار کرنے کے لیے اسحاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے ایک رحمت ہیں۔ مشیر برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے کہا کہ موجودہ حکومت نے کلین اینڈ گرین پروگرام کے ذریعے ترقی کو ایک نئی سمت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کی بنیاد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے کہا کہ اسلام ماحولیاتی تحفظ اور فطرت کے تحفظ کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ پانی کا ضیاع نہ کریں یہاں تک کہ وہ وضو کے لیے دریا کے کنارے بیٹھے ہوں۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے یوم ولادت کے مبارک موقع پر اہل وطن اور تمام مسلمانان عالم کو دلی مبارکباد دی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے
اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو امن و آشتی اور رواداری کا پیغام دیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ معاشرتی مسائل کا حل محسن انسانیت کے اخلاق حسنہ کی پیروی میں ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1078 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ مزید 20 افراد وائرس سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32,933 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 6,795 ہو گئی ہے۔ ملک میں اب تک 3,13,527 افراد صحتیاب ہوئے ہیں، جبکہ 11,864 مریض زیر علاج ہیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے بیرون ملک پاکستانی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام دلکش پاکستان ایک نظر کے موضوع پر منعقدہ ایک ورچوئل ٹور میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاحت سے وابستہ تعمیراتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جا رہا ہے اور سیاحوں کو تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے عالمی ایوارڈ یافتہ مس بیٹ ٹراؤٹمین نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن، خوبصورت، مہمان نواز اور قدرتی حسن اور مناظر سے مالا مال ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہمیشہ اس کے امیج سے منسلک منفی پروپیگنڈے کے برعکس پایا ہے۔ اس موقع پر امریکی سیاحتی اداروں کو پاکستان کی سیاحت سے متعارف کروایا گیا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور ڈاکٹر شہباز گل نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو ان کے بھارتی پائلٹ ابھینندن کی رہائی سے متعلق حالیہ ریمارکس پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آج لاہور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے ایاز صادق کے اس بیان کو انتہائی منفی اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا ان کے بیانات کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ابھینندن کی رہائی سے سیاسی اور فوجی قیادت کا متفق فیصلہ تھا۔ اقوام متحدہ کی معاشی سماجی کونسل کے صدر ایمبیسڈر منیر اکرم نے کرونا وائرس کے باعث ہونے والے نقصانات کے بعد ایک مستحکم مستقبل کے حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے۔ گلوبل آن لائن ڈائیلاگ سیریز میں اپنی ابتدائی کلمات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں انسانوں کو غیر معمولی نقصان ہوا ہے اور مشکل کے اس وقت میں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت کاروباری سرگرمیاں اور وبا کے ممکنہ علاج کے لیے کوششیں ممکن ہوئی ہیں۔ دفتر خارجہ نے آج ایک سینئر بھارتی سفارتکار کو طلب کر کے بھارتی افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر پاکستان کا سخت احتجاج ریکارڈ کروایا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کے مطابق گزشتہ روز ایل او سی کے نیزا پیر اور رکھ چکری سیکٹرز میں بھارتی فورسز کی بلا اختیار فائرنگ سے 2 شہری زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فورسز لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ایک قریبی رہائشی آبادیوں کو مسلسل بھاری توپ خانے اور خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنا رہی ہے۔ نہتے شہریوں پر وحشیانہ فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات 2003 کے سیز فائر معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور یہ تمام انسانی حقوق اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کی بھی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں کا مقصد خطے میں صورتحال کو خراب کرنا ہے، جو کہ خطے کے امن اور سیکیورٹی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کی جانب سے ہندوؤں کو زمین خریدنے کی اجازت دینے کے فیصلے کے خلاف کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ اس ہڑتال کا مطالبہ آل پارٹیز حریت کانفرنس اور میر وائز عمر فاروق کی زیر قیادت حریت فورم کی جانب سے کیا گیا ہے، جسے کشمیر لبریشن فرنٹ، پیپلز لیگ اور دوسری آزادی کی حامی تنظیموں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں جموں کشمیر اور لداخ کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مذموم بھارتی مقاصد کے خلاف مزاحمت کریں۔ چیئرمین حریت فورم کے چیئرمین میر وائز عمر فاروق اور سینئر قائدین بشمول پروفیسر عبدالغنی بٹ، بلال غنی لون اور مسرور عباس انصاری نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ فاشسٹ مودی حکومت کا سامراجی نظریہ بالآخر ناکام ہوگا۔ راولپنڈی میں زمبابوے کے خلاف 3 میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 41 اوورز میں 205 رنز بنائے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا۔
اور اب موسم محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقہ جات میں سرد رہے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت یہ ہیں: اسلام آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 34، پشاور 29، کوئٹہ 22، گلگت 21، مری 18، مظفر آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جبکہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مختلف شہروں میں موسم خشک اور مختلف مقامات پر ابر آلود رہے گا۔ ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر 19، جموں 29، لیہ 3، پلوامہ اور بارہمولہ 19، اننت ناگ اور شوپیاں میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔